العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ اللہ العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین۔ حمد و صلوات کے بعد نہایت ہی اس تو احترام کے لائق معزز محترم سامعین حاضرین، آج کا ہمارا درس 10ویں رکوع کی آخری آیت سے شروع ہو رہا ہے۔ ارشاد فرمایا اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ اس آیت کریمہ میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ فرما دیں کہ اللہ بغافل عما تعملون، اللہ تعالیٰ کی کرتوتوں سے غافل نہیں ہے۔ فرمایا اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا اپنی زندگی میں دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے میں، یہ دنیا کی زندگی کو اختیار کر لیا ہے اور آخرت کی زندگی کو چھوڑ دیا ہے۔ فلا یخفف عنہم العذاب، پس ان پر ہلکا نہیں کیا جائے گا، یخفف کو ہلکا نہیں کیا جائے گا، عنہم ان سے العذاب و عذاب، ولا هم ینصرون، ان کی مدد کی جائے گی۔ جن لوگوں کو دنیا کو ترجیح دی، آخرت کو ترجیح نہیں دی، ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے، اور کل قیامت کے دن کوئی عذاب ہلکا بھی نہیں ہوگا، ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ یہاں تک 10 رکوع مکمل ہوتے ہیں اور 11 رکوع کا آغاز ہو رہا ہے۔ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِروحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا، البتہ تحقیق ہم نے عطا کیا موسیٰ کو الکتاب، کتاب، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور اس کے بعد مسلسل پے در پے بھیجے ان کے بعد رسولان عظام، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عطا کیا عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ بِروحِ الْقُدُسِ، اور ان کی مدد کی روح الامین کے ذریعے، فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، اور پھر جب آ گیا ہمارا وہ رسول بِمَا لَا تَهْوَىٰ، جس کو ان کا نفس قبول نہیں کرتا، نفسکم، ان کا نفس قبول نہیں کرتا، استکبرتم، نے تکبر کیا اور غرور کیا، انکار کر دیا، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تم نے ایک گروہ کو جھٹلا دیا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، ایک گروہ کو تم نے قتل کر دیا۔ اس آیت کریمہ میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اس کے بعد ہم نے رسولان عظام بھیجے، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو آیات واضح نشانی عطا کی۔ ان آیات مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے کہ عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیانی زمانہ جو ہے، اس میں اور رسول اکرام بھی آئے۔ عیسیٰ اور موسیٰ کے درمیان کم از کم 4000 انبیاء مرسلین تشریف لائے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے۔ فرمایا ہم نے تمام رسول بھیجے، یہاں تک کہ میں نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی واضح نشانی عطا کی، معجزات عطا کی۔ معجزات سے مراد کیا ہے؟ یعنی آپ کو نشانی عطا کی کہ آپ کسی مردے کو ٹھوکر مارتے مردہ زندہ ہو جاتا، میت ہوتی مردہ ہوتا، عیسیٰ علیہ السلام اس سے جا کر ٹھوکر مارتے وہ مردہ زندہ ہو جاتا۔ پھر اسی طرح مادہ ذات اندھا، جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام اس کو درست کر دے، دم کر کے وہ ٹھیک ہو جاتا۔ اور اسی طرح اور کئی مریض، اور یہاں تک فرمایا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، یہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کی قوم جو گھر میں کھاتی تھی، آپ وہ بھی بتا دیں تم آج کیا کھا کے آئے، اور جو گھروں میں چھپا کے آتے اس کا بھی انہیں علم دے دیتے کہ تم آج گھروں میں یہ چھپا کے آئے ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک کہہ رہا ہے۔ اب عیسیٰ کے مقابلے میں ہمارے نبی کی شان کیا ہے؟ آپ تاجدار انبیاء ہیں، تمام انبیاء کے سلطان ہیں،
عیسیٰ علیہ السلام کی معجزات یہ ہیں کہ آپ مردے کو ٹھوکر مار دیں مردہ زندہ ہو جائے، مادر ذات اندھے کو دم کریں وہ ٹھیک ہو جائے، جو لوگ گھروں میں کھا کے آتے وہ بتا دیتے، جو چھپا کے آتے وہ بھی بتا دیتے، یہ غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر عیسیٰ بتا سکتے ہیں ہمارے نبی اس سے بڑھ کر بتا سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ تمام انبیاء کے سلطان ہیں، تاجدار ہیں، شہنشاہ ہیں۔ بہرحال پھر فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی روح الامین کے ذریعے۔ روح القدس سے مراد کیا؟ جبریل امین۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ میں نے عیسیٰ ابن مریم کی مدد کی روح القدس جبریل امین کے ذریعے۔ یہاں تائید کی گئی عیسیٰ علیہ السلام کی، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء مرسلین کے بارگاہ میں آتے رہے اور کئی انبیاء کی تائید عیسیٰ علیہ السلام جبریل امین کے ذریعے کی گئی، لیکن یہ انبیاء مرسلین کی شان ہے، ان کی تائید کے جبریل امین مقرر ہے، لیکن یہاں شان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق رسول کی ہے، آپ کی تعریف کرنے والے کی، آپ کے نعت پڑھنے والے کی شان ہے۔ بخاری شریف میں فرمایا گیا حسان بن ثابت کے حوالے سے، حضرت عائشہ حدیث پاک کے راوی ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت حضور کی نعت پڑھتے، حضور سامنے تشریف فرما ہوتے، حضور خوش ہوتے، خوش ہو کر فرماتے، دعا کرتے، اللہم ایدہ بروح القدس ما فخرنی و نافقانی، یا اللہ تو جبریل امین کو مقرر فرما دے تاکہ وہ اس حسان بن ثابت کی تائید کرتا رہے، جو میری ذات پر فخر کرتا ہے، میری تعریف کرتا ہے، یا اللہ تو اس کے لیے جبریل امین کو مقرر فرما دے تاکہ تیری وحی لے کر وہ حسان کی زبان پر اترتا رہے۔ یہ مقام ہے عاشق رسول کا، غلام رسول کا، کہ جو نبی پاک کی تعریف کرتا ہے، آپ کی نعت پڑھتا ہے، اس کے لیے جبریل امین مقرر کرنے کی دعا حضور فرما رہے ہیں۔ اور قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کی تائید کے لیے جبریل امین مقرر ہوئے، اور انبیاء کرام کے لیے بھی ہوئے، لیکن تائید کے لیے مقرر ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اور یہ حضور نے دعا کی، یا اللہ جو میری تعریف کر رہا ہے تو اس کی تائید کے لیے حسان بن ثابت کو نازل فرما دے تاکہ تیری تائید لے کر نازل ہوتا رہے۔ اس سے بعد ہوا کہ نبی پاک کو اپنی تعریف کتنی پسند ہے، کتنی محبوب ہے، آپ کی ذات پاک پر اس لیے کثرت سے درود سلام پڑھتے ہیں، آپ کی نعت پڑھتے ہیں، آپ کا ذکر پاک کرتے ہیں، آپ کے ذکر پاک برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں کو سدھار دیتا ہے۔ پھر فرمایا افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم استکبرتم، افکلما تو کیا جب تمہارے پاس آئے وہ رسول بما لا تهوى انفسکم جن کو تمہارا نفس قبول نہیں کرتا، استکبرتم تم نے تکبر کیا۔ اب بہت سے انبیاء مرسلین آئے، ہزارہ انبیاء کرام بنی اسرائیل میں آئے، آخر میں نبی پاک تشریف لائے، یہود کو نشانیاں پتہ تھیں، تو رہتے ہوئے تمام نشانیاں انہوں نے پڑھ لی تھی کہ آخر نبی کی یہ نشانی ہے، یہ علامات ہیں۔ وہ انتظار میں بھی تھے کہ وہ نبی کب آئے گا، جب اعلان ہوگا ہم اس نبی پر ایمان لے کر آئیں گے۔ ہوا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، آپ کی آمد مبارکہ ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آ کے اعلان کیا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ تمام انبیاء مرسلین نے اس بات کی پیغام دیا تھا، یا اسی حکم بیان کیا جا رہا کہ ایسے کام جب انبیاء کرام لے کر آئے جو ان کے نفس پر گناہ گزرتے ہیں، ان احکام کا بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ افکلما پس جب کبھی آئے تمہارے پاس کوئی رسول کوئی پیغام لے کر بما لا تهوى انفسکم جن کو تمہارا نفس قبول نہیں کرتا، استکبر تم نے تکبر کیا، اس کا انکار کر دیا، تم نے پھر کیا کیا، ففریقا قتلتم تم نے انبیاء مرسلین کے ایک گروہ قتل کر ایک گروہ کو جھٹا دیا، کئی انبیاء کے تم نے نافرمانی کی، وہ فریقا تک تم نے کئی انبیاء کام کو تم نے قتل کر دیا۔ یعنی ایک ایسی نابلد قوم تھی، ایسی خبیث قوم تھی بنی اسرائیل کہ انہیں انبیاء کرام کا انکار بھی کیا اور کچھ انبیاء کو قتل بھی کر دیا۔ ہوا یہ کہ نفس، انسان کا نفس بڑی عجیب و غریب چیز ہے، اور نفس ہی انسان سے گناہ کراتا ہے، نیکی بھی نفس ہی کراتا ہے، گناہ بھی نفس ہی کراتا ہے۔ نفس کی مختلف قسمیں، ایک نفس لوامہ ایک نفس مطمئنہ ہے، ظاہر دونوں کی جنگ چلتی ہے آپس میں۔ اب نفس پر بعض اوقات اعمال بڑے دشوار ہوتے ہیں، احکام دشوار ہو جاتے ہیں، بعض اوقات بندہ لیٹا ہے، نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، بندے کا دل نہیں کرتا کہ میں اٹھ کے نماز پڑھنے جاؤں، نفس مجبور کرتا ہے اسے، کھانے پر بھی نفس مجبور کرتا ہے، کیا تو حلال روزی کماتا ہے، قسم پرست کی زندگی گزارا ہے، حرام کما، کھا پی موج کر،
زندگی ہے، دنیا میں سب لوگ کھاتے ہیں، انسان کا نفس ہے۔ اسی طرح مشکل اوقات میں انسان پر نفس حملہ کرتا ہے، ان پر بھی نفس نے حملہ کیا اور تکبر کرتے ہوئے اور انہیں یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ انبیاء موسیٰ کی کتاب کو ہم نہیں مانتے۔ معلوم ہی ہوا انسان کا نفس وہ شریر نفس ہے کہ نفس کے عمل کی سختی قبول نہ کرے تو سمجھ لینا چاہیے کہ انسان برائی کی طرف گامزن ہو جاتا ہے اگر نفس کی بات مانتا رہے گا۔ نفس سرکش ہوتا ہے، انسان سے گناہ کرنا رہتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ نفس اللہ کے احکام پہ عمل کرنے میں انسان کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اس لیے نفس کی تربیت صحیح طور پر ہونی چاہیے۔ اور وہ کیسے ہوگی؟ کم سونے سے، کم کھانے سے، اللہ کا دین پڑھنے سے، معلومات کرنے سے، ذکر و اذکار کرنے سے نفس کو کمزور کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال انہیں بعض انبیاء کو انہیں جھٹلا دیا، بعض انبیاء کرام کو انہیں قتل کر دیا، اور پھر کیا ہوا؟ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، پھر کہنے لگے ہمارے دلوں پر پردہ ہے۔ کہتے ہیں ہمارے دل پر پردہ ہے، ہم پر کسی نبی کی باتوں کا اثر نہیں ہوگا، پردہ ڈال دیا گیا، ہم غلاف میں آ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل لعنہم اللہ بکفرہم، یہ پردہ نہیں بلکہ اللہ کی لعنت ہے، بکفرہم، ان کے کفر کے سبب، فقلیلا ما یؤمنون، میں سے بہت تھوڑے جو ایمان لے کر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ انہوں نے جو کفر اختیار کیا اس کفر کے سبب اللہ تعالیٰ پر لعنت فرما رہا ہے۔ لعنت کا مطلب کیا ہے؟ معنی کیا ہے؟ لعنت کا مطلب ہے دھتکار دینا، کسی کو اپنے بارگاہ سے دور کر دینا، اور شریعت میں اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کسی کو یہ نہ کہا جائے کہ اللہ کے تجھ پر لعنت ہو، کسی کے لیے بھی یہ بددعا کا لفظ ہے، کسی کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اللہ تجھ پر لعنت، یہ نہیں آنا چاہیے کسی مسلمان کو۔ اس لیے کس کا معنی ہے اللہ کی رحمت سے دور ہونا۔ وہ جو کہتے تھے ہمارے دلوں پر پردہ ہے، ہمارے دلوں پر غلاف ہے، اللہ نے فرمایا پردہ نہیں ہے، غلاف نہیں ہے، بلکہ اللہ کی لعنت، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم اللہ کی دعوت کو قبول کر سکو، اللہ نے تمہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ پھر فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب آ گئی تمہارے پاس کتاب من عند اللہ کی طرف سے، مصدق لما معکم، وہ تصدیق کرنے والے جو کچھ تمہارے پاس ہے، جو تمہارے پاس توریت ہے، جو پہلے کتاب موجود ہے، اس کتاب کی تصدیق قرآن پاک کرتا ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، اور اس سے قبل حالانکہ تم تھے یستفتحون، فتح طلب کر، مدد طلب کیا کرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ الذین کفروا، کافروں پر۔ فلما جاءہم، اور جب وہ آگے، معرفو جسے تم جانتے ہو، کفروا بھی تم نے اس کا انکار کر دیا، فلعنت اللہ علی الکافرین، بے شک لعنت اللہ تعالیٰ کی کافروں پر ہے۔ اس حد تک میں بیان کیا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل ولما جاؤں کتابوں، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتاب دی، وہ کتاب من اللہ، جو اللہ کی طرف سے آئی، مصدق لما معکم، جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے، اور وہ بتانے والی کی کتاب تمہارے پاس جو ہے یہ صحیح کتاب ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، اور اس سے پہلے تم مدد طلب کرتے تھے اللہ سے، اللہ الذین کفروا، کافروں پر، اللہ تمہاری مدد بھی کرتا تھا۔ ان علامتوں اور واضح نشانوں کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں، علامات توریت میں بیان کر دی تھی، اور یہودی علماء جانتے بھی تھے، یہاں تک کہ حضور کی آمد سے پہلے جب ان کی لڑائی ہوتی کفار سے، مشرکین سے، مد مقابل ہوتے، اللہ سے مدد مانگتے، کیا کہتے؟ اللہم انصرنا بنبی المبعوث آخر زمان الذی تجد نعتہ فی التوراۃ، اے اللہ تو ہماری مدد کر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آخر زمان کے وسیلے سے، الذی نجد نعتہ فی التوراۃ، وہ نبی جس کی نعتیں توریت میں موجود ہیں، جن کی نعتیں، جن کی تعریف توریت میں موجود ہے، ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تو اس نبی کے ذریعے ہماری مدد فرما دے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ یہودی، حضور کی آمد سے پہلے۔ آج ہم بھی یہ دعا مانگتے ہیں، اس لیے وسیلے کی دعا مانگنا انبیاء مرسلین کی تعلیمات میں شامل ہے، توریت میں بھی درس مل رہا ہے، وہ مدد بھی مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ذکر بھی کر رہا ہے کہ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، اس سے پہلے تم مدد طلب کیا کرتے تھے اللہ الذین کفروا، کافروں پر، اس نبی کے ذریعے تم مدد مانگ کرتے تھے۔ اگر یہ برا عمل ہوتا، نافرمانی کا عمل ہوتا، شرک و بدعت ہوتا،
اللہ تعالیٰ سے نافرمانی میں ذکر کرتا. دیکھیے یہاں بتایا جا رہا ہے کہ تم اس نبی کے ذریعے مدد مانگتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ نبی عظیم الشان ہے, بڑی مرتبہ کا حامل ہے, اس کی مدد تم مانگ کرتے تمہیں مدد بھی ملتی. اور اب کیا ہوا, فلما جاء ما عرفوا کفروا بھی, وہ نبی تمہارے پاس آ گیا, ما عرفوا جسے تم جانتے ہو, کفروا بھی تم نے اس کا انکار کر دیا. تو اس نبی کو جانتے ہو جو نبی تمہارے پاس آیا ہے, اور یہ بیان کر دیا کہ جب نبی تمہارے پاس آیا تم نے اس کا انکار کر دیا. اور فرمایا کہ کیسے جانتے ہو, اللہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, وہ لوگ جنہیں اللہ نے کتاب عطا فرمائی وہ جانتے اس نبی کو ایسے جیسے اپنے بیٹے کو باپ پہچانتا ہے. باپ اپنے بیٹے کی تمام علامات نشانیوں سے عادتوں سے واقف ہوتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے, اس کی عادت یہ ہے, اس کی شکل و صورت یہ ہے, اس سے قد کاٹ یہ ہے. باپ کو تمام علم ہوتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے, چاہے وہ پیٹھ بھی پھیر کھڑا ہو جائے نا, باپ پہچان جاتا ہے کہ میرا بیٹا ہے, وہ دھوکہ نہیں کھاتا. کہا ایسے نبی کو پہچانتے اللہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کیا کیا, انہوں نے انکار کر دیا. اللہ فرمایا تم اس نبی کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے, اس کو پہچانتے تم نے انکار کر دیا. اور جب تم نے انکار کر اللہ نے فرمایا فلعنۃ اللہ علی الکافرین, بے شک کافروں پر اللہ کی لعنت. کافر سے مراد یہ منکر ہیں, انکار کرنے والے, کا منکروں پر اللہ کی لعنت ہے. اللہ نے ان پر لعنت فرما دی, یعنی انہوں نے اپنی رحمت سے دور کر دیا. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عمل نہیں کیا, حضور پر ایمان لے کر نہیں آیا. پھر فرمایا بے سمجھترو بھی انفسهم من یکفر بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء. بے سما وہ بری چیز ہے, اشتراؤ بھی جس سے انہوں نے خریدا ہے, بھی انفسهم اس کے بدلے میں اپنی جان کو. انہوں نے انتہائی بری چیز خرید لی ہے. وہ کیا چیز خریدی, ان یکفروا کہ انہوں نے کہا کر دیا بما انزل اللہ, جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, مبعوث کیا, بغیا انہوں نے سرکشی کرتے ہوئے, حسد کرتے ہوئے اس کا انکار کر دیا. کیوں, ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء, اللہ تعالیٰ کا فضل جس پر چاہے نازل ہوتا ہے. ان ینزل اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ نازل کرتا من فضلہ اپنا فضل و کرم, علی من یشاء جس پر چاہتا ہے, من عبادہ اپنے بندوں میں سے. صورتحال یہ تھی کہ ان کو انتظار, نبی کے انتظار میں تھے کہ نبی آخر الزمان کب آئیں گے. انہیں انتظار یہ تھا کہ آخری نبی بھی قوم بنی اسرائیل میں سے آئیں گے. لیکن ہوا کیا, نبی پاک کی آمد مبارکہ ہو تو بنی اسماعیل میں سے ہوئی. جب بنی اسماعیل میں سے ہوئی تو وہ جل بھن گئے. بغیان کا معنی حسد ہے, انہوں حسد کیا, جل بھن گئے کہ بنی اسماعیل سے نہ ایک نبی کیوں آ گیا. ہزارہ نبی بنی اسرائیل میں آئے, لہذا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی قوم میں آنا چاہیے تھا. انہیں حسد کیا, حسد کی وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور حضور پر ایمان نہیں لے کر آئے. ورنہ وہ جانتے تھے کہ آخری علامات ان کی, آخری نبی کی علامات یہ ہے, نشانی ہے یہ. حسد کی وجہ سے انہوں نے حضور پر ایمان نہیں لایا اور حضور کا انکار کر دیا. اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اپنا فضل کرتا ہے, ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ, اپنے بندوں میں جس پر جائے اپنا فضل عرض کرتا ہے. پھر فرمایا جب انہوں نے انکار کر دیا تو ناراضگی پر ناراضگی کا باعث بن گئے. اللہ تعالیٰ نے فباؤ, بس وہ لوٹے غضب پر غضب کی طرف. اب کیا ہوا, انہوں نے انکار کیا اس بات کا, حالانکہ وہ نبی کے وسیلے سے دعائیں مانگا کرتے تھے. حسد بھی بڑی بری بیماری ہے. حسد کیا ہوتا ہے, کسی انسان کو کوئی مقام مرتبہ مل جائے, دیکھنے والے کو خوش ہونا چاہیے, یار ہمارا دوست ہے, ہمارا محلے کا ہے, اس کو کامیابی مل گئی, اسے مبارکباد دی جائے, اس کو دعائیں کی جائیں. بندہ جلتا ہے اس کو یہ کامیابی کیوں میں دی ہے, یہ اس موقع پر کیوں فائز ہو گیا ہے, اس کے بعد اس کی دولت کیوں آ گئی ہے, یہ فلاں مقام پر کیوں فائز ہو گیا ہے. یہ حسد ہے. یہ حسد انسان کے اعمال کو جلا دیتا ہے. انسان کے اعمال خاک و خون میں مل جاتے ہیں. انسان کو کتنے بلند مرتبے پر فائز کیوں نہ ہو, افسوس سے گرا دیتا ہے. اور یہودیوں نے بھی حسد کیا اور اس حسد کی آگ میں آج تک جل رہے ہیں اور قیامت تک جلتے رہیں گے. یہاں تک حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ, یہ بھی پہلے یہودی تھے, حضور کے دور میں انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. یہاں تک ابو بکر صدیق کا دور گزرا, اس میں بھی اسلام قبول نہیں کیا. انہوں نے اسلام قبول کیا تھا عمر فاروق کے زمانے میں.
جب اسلام قبول کیا تو ان سے عبداللہ ابن عباس نے پوچھا، اے کعب اخبار مجھے یہ بتاؤ، تم نے حضور کا زمانہ پایا، اس کے بعد ابوبکر صدیق کا زمانہ پایا، تم نے اسلام قبول نہیں کیا، وجہ کیا؟ اب تم نے آ کے اسلام قبول کیا۔ کعب اخبار عرض کیا کہ بات یہ ہے کہ میرے والد یہودی تھے اور میں والد کے زیر اثر تھا۔ جب میرے والد کا انتقال ہوا، میرے والد نے مجھے ایک توریت کا نسخہ عطا کیا، اب بیٹا یہ توریت ہے، یہ صحیح ترین درست ترین کتاب ہے، اس سے تو سنبھال کے رکھ لے، اور اسی کی توریت کو پڑھنا اور کسی توریت کو نہیں پڑھنا۔ کہہ رہے اور بھی ہمارے گھر میں توریت کے نسخے تھے، الماری میں موجود تھے، میرے والد نے تالا لگا دیا، سیدھ کر دیا، اور مجھے حکم دے دیا، وعدہ بھی لے لیا کہ تم نے ان کتابوں کو ہاتھ نہیں لگانا، اسی کتاب کو پڑھنا ہے۔ کہتے ہیں میں وہی، میرے والد کا انتقال ہو گیا، والد کے انتقال کے بعد میں وہی توریت پڑھا کرتا، یہاں تک کہ میں نے اس میں نبی پاک کی علامات اور نشانیاں پڑھی۔ اس میں بیان کیا گیا کہ مسلمانوں کے نبی دراز قد کے ہوں گے۔ میں نے جب مسلمانوں کو دیکھا فتح مل رہی ہے، مسلمانوں کی مدد ہو رہی ہے، مسلمانوں پر اللہ کی رحمت نازل ہو رہی، میں نے توریت کا مطالعہ کیا، حضور کی نشانیاں دیکھی، اس میں لکھا تھا کہ حضور کا قد بڑا دراز ہوگا۔ دیکھیے میں نے حضور کو دیکھا، حضور کا قد دراز نہیں بلکہ چھوٹا قد، درمیانہ قد تھا، علامات غلط لکھی ہوئی تھی، میں اس کے مطابق عمل کر رہا تھا۔ دیکھیے بالآخر بڑا پریشان ہوا کہ وجہ کیا ہے کہ مسلمان جہاں جاتے ہیں اللہ ان کی مدد کرتا ہے، غیب سے مدد ہوتی ہے، فتح ہوتی ہے، یہ جنگ بھی جیت جاتے ہیں، جس علاقے میں جاتے ہیں ان کی فتح نصرت قدم چومتی ہے، اللہ مدد کرا۔ وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہیں میرے والد نے مجھے غلط تعلیم تو نہیں دی، غلط کتاب تو نہیں دے گیا؟ کہہ رہے ہیں میں نے سوچ کر دل میں پختہ ارادہ کیا کہ آج میں اس الماری کو ضرور کھولوں گا، اس میں سے باقی طرح کے نسخوں کا مطالعہ کروں گا۔ کہہ رہے ہیں میں نے یہ سوچتے ہوئے سیٹ توڑ دیا، کتابیں نکالی، مطالعہ کیا، تو توریت میں تمام وہ علامتیں جو نبی پاک میں تھیں وہ موجود تھیں۔ اس میں لکھا تھا کہ حضور کا قد درمیانہ ہوگا، اس قد کے ہوں گے، ان کی شکل و صورت ایسی ہوگی، ان کی تعلیمات ایسی ہوگی، ان کی مدد رسول ایسے ہوگی، وہ تمام علامات اس میں موجود تھی۔ جب مجھے پتہ چلا میں نے اسلام قبول کر لیا۔ یعنی دیکھیں کہ یہودیوں نے حضرت کعب اخبار جو نبی پاک کے صحابی ہیں اور بہت بعد مسلمان ہوئے، وہ بیان کریں کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا اور میں نبی پاک پر ایمان لے کر آیا، اور میری تاخیر سے ایمان آنے کی وجہ اور علامت یہ ہے کہ مجھے بعد میں پتہ چلا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ آپ کی تمام علامات نشانیاں توریت میں، زبور میں، انجیل میں موجود ہیں، یہاں تک کہ آپ کے نام مبارک بھی ان کتابوں میں موجود ہیں اور بتایا گیا، جیسے منہمینہ، فارقلیت، اس کا نام ہے، اس کا معنی ہے محمد، فارقلیت کا معنی بھی محمد ہے، منہمینہ کا معنی بھی محمد ہے، ان کتابوں میں نام پاک موجود ہے۔ کہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے نبی پاک کی امت میں پیدا کیا اور ہمیں آپ کو امتی بنایا ہے، اور اس امت میں شامل کیا جس کے بارے میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم بہترین امت ہو، خیر الامم ہمیں کہا گیا، نبی پاک کی امت کو خیر الامم کہا گیا، تمام امتوں سے بہترین امت تم ہو۔ کیوں؟ تم نیکی کی دعوت دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ ہمارا کام کیا ہے مسلمان کا؟ ہمیں نیکی کی دعوت دینی چاہیے، اپنے محلے میں، اپنے ارد گرد میں، اپنے پڑوسی میں، رشتے داروں میں ہمیں نیکی کی دعوت کو عام کرنا چاہیے۔ ہم مسجد میں آئیں، لوگوں کو نیکی کا پیغام دے کر آئیں کہ آؤ نماز پڑھنے چلو۔ آپ انہیں دعوت دیں کہ آئیں جی آج عشاء کی نماز مسجد میں پڑھتے ہیں، مسجد میں درس قرآن ہوتا ہے، بیٹھ جائیں گے، 10-15 منٹ بیٹھیں گے، بڑا مزہ آئے گا، معلومات میں اضافہ ہو جائے گا، معلومات ہو جائے گی، ہماری زندگی ایسے ہونی چاہیے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے ہم ایسے کرتے ہی نہیں کرتے۔ ہم میں سے ہر شخص کو اس والے سے اپنی شرم کو اتار دینا چاہیے۔ آپ شرمائیں غیر شرعی کام کرتے ہوئے، یہ تو شریعت کا حکم ہے کہ ہم نیکی کی دعوت دیں، برائی سے منع کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر کام ایمان رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معلوم ہے، تعلیمات مصطفیٰ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوزانوں ہو کر بیٹھ جائیں اور 3 مرتبہ دوشی پڑھنے ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، اور دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شر کراچی کو امن کا گوارا